نماز کس نے پڑھی ہے تو چند ہوں گے جو ہاتھ اٹھائیں گے. تو آخری یہ فکر کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا استاد آپ کو جو ہے نا گھروں میں آ کے ڈنڈے مار کے اٹھائیں گے نماز کے لیے؟ نماز آپ کس کے لیے پڑھو گے؟ اگر آج یہ نماز کی عادت نہیں بنی پھر کب بنے گی؟ مدرسے میں رہ کر، ماحول میں رہ کے آپ نے نماز کی عادت نہیں بنائی تو پھر یہاں سے نکل کر جب دنیا داری کے ماحول میں جاؤ گے تو وہاں کیسے نماز کی عادت بنے گی بھائی؟ تو طلباء جو ہے نا علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو درست کریں، اعمال کو درست کریں. اور علم کے حصول کے لیے اول تو میں نے کہا کہ ہمیں علم کے حصول کے لیے جو علم پہلے تو حاصل ہو تو اس کے لیے جو جن آداب کی ضرورت ہے، جس محنت کی ضرورت ہے، اول تو ہمارے پاس وہی نہیں ہے. موبائل نے ہمیں بگاڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، موبائل کی ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے، لیکن دین کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، وہ کچھ فکر ہی نہیں ہے. نہ محنت ہے، نہ ادب و احترام ہے. علم کے حصول کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے. آج طلبہ میں وہ محنت ہے. استاد بیٹھا ہے سامنے تو پڑھیں گے، استاد نہیں ہے تو نہیں پڑھ رہے. درسگاہوں میں اگر استاد نہیں آیا ہے، آپ کا گھنٹہ خالی ہے، تو کیا آپ کے لیے یہ وقت فارغ ہے گپ شپ کرنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے؟ یہ وقت غنیمت نہیں ہے آپ کے لیے کہ اگر استاد نہیں آیا ہے تو آپ اس کے سبق کا مطالعہ کر لیں، اگلے دن کا مطالعہ کر لیں، یا پچھلے جو اسباق پورے ہفتے کے ہوئے ہیں آپ کو یہ موقع ملا ہے اس کے اندر آپ پچھلے اسباق کو دوہرا لیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب استاد درسگاہ میں نہیں آیا کسی مجبوری کی بنا پر، گھنٹہ خالی ہے، تو طلبہ یا تو لیٹے ہوئے ہوں گے، یا جو ہے نا باہر مسجد کے صحن میں گھوم رہے ہوں گے، یا باہر جو ہے چائے پینے چلے گئے ہوں گے، دکان پہ گئے ہوں گے، یا پھر درسگاہ میں بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہوں گے. تو وقت آپ نے ضائع کر دیا نا، یہ دوبارہ آئے گا. حالانکہ اگر استاد درسگاہ میں نہیں ہے، آپ کے پاس یہ وقت ہے، یا استاد تھوڑی تاخیر سے آ رہا ہے تو آپ کے پاس یہ وقت ہے، اس سبق کا آپ کا مطالعہ کر لو، اس سبق کو دیکھ لو. آپ اگر آپ نے مطالعہ پہلے کر لیا ہے تو پچھلے جو اسباق آپ کے پورے ہفتے میں ہوئے ہیں ان کو دوہرا لو. تو وقت کو جو ہے نا ضائع طلبہ کرتے ہیں. اور پھر مغرب عشاء کے بعد تو پوچھنا ہی کیا ہے، نگران موجود ہے تو بھی بیٹھے ہوئے جو ہے نا گپ شپ کر رہے ہیں. نگران موجود بھی ہے پھر بھی جو ہے نا نہیں پڑھ رہے، اور اگر نگران نہیں ہے پھر تو ڈنڈی مار کے جو ہے نا غائب ہو رہے ہیں. تو مغرب عشاء کے بعد کا جو آپ کا وقت ہے یہ تکرار مطالعہ کا ہے، اس میں آپ تکرار کرو، مطالعہ کر لو. ایسے تو یہ آپ کو نہیں بٹھا دیا ہے. آپ کی جو حاضری ہو رہی ہے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جو وقت آپ کو دیا جا رہا ہے، کس لیے دیا جا رہا ہے؟ گپ شپ کرنے کے لیے. اکثر طلبہ کی شکایت آتی ہے کہ وہ جو ہے نا مغرب کے بعد، عشاء کے بعد یا آتے نہیں ہیں، اگر آ جاتے ہیں تو بعض پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اس میں گپ شپ میں مشغول ہوتے ہیں. تو اس کے لیے تو آپ کو نہیں بٹھایا ہے نا. تو اگلے دن جو آپ کا سبق ہونا ہے، جو چھوٹے درجات کے طلبہ ہیں وہ اپنا وہ سبق یاد کریں، جو سبق آپ کو آج پڑھا ہے آپ نے تکرار کریں. تکرار والا سبق نہیں ہے تو اس کو یاد کریں. جو بڑے درجات کے طلبہ ہیں وہ اپنا تکرار کریں، اگلے سبق کا مطالعہ کریں. اور جب آپ سبق کے لیے بیٹھے ہیں، استاد پڑھا رہا ہے تو غور سے اس سبق کو سنیں، توجہ سے. بعض طلبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاد پڑھا رہا ہے، سامنے موجود ہے لیکن دماغ کہیں اور ہے. استاد کے سامنے بیٹھا، دماغ موبائل میں گھوم رہا ہے کہ موبائل یہ والا آیا ہے، یہ والا اچھا موبائل آیا ہے، اس کے اندر یہ سافٹ ویئر آیا ہے، یہ جو ہے اپلیکیشن آئی، اسی میں لگے ہوئے ہیں. دماغ حاضر نہیں ہے. جسم حاضر ہے لیکن دماغ حاضر نہیں. جسم کے ساتھ درسگاہ میں دماغ بھی حاضر کر کے بیٹھیں، توجہ سے استاد کا سبق سنیں. پہلے طلبہ اس کا اہتمام کرتے تھے، ساتھ کوئی پینسل رکھتے تھے، کوئی پین رکھتے تھے، استاد کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کو لکھ رہے تھے. آج اس کی جو ہے نا یہ نظر ہی نہیں آتا طلبہ میں، بس وہ سن گن بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. طالب علم کے پاس جو ہے نا پینسل ہونی چاہیے، پینسل اپنی ذاتی کتاب ہونی چاہیے. استاد کوئی بات کہے تو اس کو لکھ لیں. پوری بات نہیں لکھی جا رہی تو تھوڑا سا اشارہ لکھ لیں اس کا. مثلا استاد اختلاف بیان کر رہا ہے تو اختلاف کا تھوڑا تھوڑا اشارہ ڈالتے جائیں کہ امام محمد نے یہ کہا، امام مالک کا یہ ہے، امام شافعی کا یہ قول ہے، ٹھیک ہے، صاحبان کا یہ قول ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے. مختصر جو ہے نا وہ اختلاف لکھتے رہیں، ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ نے اشارہ ڈال دیا، بعد میں اس کو کاپی میں لکھ لیں، یا اسی اگر آپ کی ذاتی کتاب ہے تو حاشیے کے اوپر تھوڑا بڑھا کر وہ اختلاف لکھ لیں. ذہن نشین کرے بات. تحریر سے جو ہے نا ذہن نشین زیادہ ہوتی ہے، بات یاد رہتی. طلبہ کے اندر جو ہے نا یہ بات رہی نہیں کہ آپ نے ساتھ کوئی پین یا پینسل رکھیں، اور جو ہے استاد جو باتیں کہہ رہا ہے اس کو تحریر میں لے آئیں.
تازہ تازہ بات جو ہے نا یاد ہوتی ہے نا، آپ اس کو تاریخ میں لے آئیں گے، بعد میں یاد رہے گی۔ اگر بھول بھی گئے تو آپ کے پاس وہ ہوگا، تو آپ کو کچھ نہ کچھ اس طرح اشارہ ملے گا کہ استاد نے یہاں پہ کوئی بات بتائی تھی، تو استاد سے آپ پوچھ بھی سکتے ہو، اس عبارت پہ نشان لگا سکتے ہو کہ استاد جی آپ نے یہاں پہ یہ مسئلہ بتایا تھا، یہ اختلاف بتایا تھا، میں بھول گیا، ذرا دوبارہ بتا دیں۔ تو ذرا آپ توجہ تو دیں نا۔ آج استاد کے سامنے بیٹھ کے طلبہ کی توجہ نہیں ہے سبق میں، اور ادب و احترام بالکل ختم ہو گیا ہے۔ جیسے اسکول کالج کے طلبہ تھے نا، وہی جو ہے نا مدارس کے طلبہ کا حال ہوتا جا رہا ہے۔ نہ کوئی استاد قریب سے گزر رہا ہے، کوئی سلام کرنا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ استاد آپ کا جو ہے نا باہر جا رہا ہے، اس کی کوئی جوتیاں سیدھی کر دی، کوئی فکر نہیں ہے۔ اپنے مست مولا طلبہ گھوم رہے ہیں، استاد آیا ہے قریب سے گزر گیا، طلبہ کو پتہ نہیں وہ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں ہے قریب میں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، استاد گزرتا ہوا جا رہا ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ چلو کوئی بڑا استاد ہے، ناظم طالبات جو گزرا ہے تو اس کو ڈر ہے کہ جو ہے نا دیکھ لیا تو جو ہے نا اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میری رخصت منظور نہ ہو، یا جو ہے نا کہیں جو ہے نا کوئی ڈانٹ نہ پڑ جائے، تو ڈر کی وجہ سے جو ہے نا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ دیگر اساتذہ گزرتے ہیں تو طلبہ کو فکر ہی نہیں ہے، یہاں جو ہے ٹولی بنا کر چار باتیں کر رہے ہیں، استاد گزر رہا ہے تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، کھڑے ہوئے مزے سے۔ استاد آیا، اس کو سلام دعا، وہ تو بالکل مفقود ہو گیا ہے کہ کوئی سلام کرے، دعا کرے۔ پہلے استاد نکلتے تو طلبہ جو ہے نا ان کی جوتیاں سیدھا کرتے تھے، اٹھاتے تھے۔ یہ خدمت نہیں ہے اساتذہ کی۔ آپ اپنے استاد سے پوچھ لیں، کبھی تو پوچھ لیا کریں کہ استاد جی کوئی خدمت ہو، گھر کے کوئی کام ہو تو آپ مجھے کہہ دیا کریں۔ اساتذہ آپ سے کروائیں گے آپ کا گھر کہاں ہے، ان کا کہاں ہے۔ اگر کوئی استاد آپ کا ہے، اپنے استاد سے پوچھ لیا کہ استاد جی میں آپ کی خدمت کے لیے جو ہے تیار ہوں، آپ کو کوئی کام ہو گھر کا تو آپ جو ہے نا مجھے بتائیں، میں آپ کا گھر کا کام کر دوں گا۔ باہر سے کچھ لانا ہے، کوئی سودا لانا ہے، کچھ لانا ہے، کوئی خدمت آپ نے مجھ سے لینی ہے، میں تیار ہوں۔ مدرسے کے اندر کوئی خدمت ہے، استاد جی آپ بتائیں۔ استاد کرائے گا نہیں، لیکن اس کا دل تو خوش ہوگا نا کہ طالب علم نے پوچھا ہے، دل تو خوش ہوگا نا استاد کا۔ جب استاد کا دل خوش ہوگا تو وہ دعا نہیں دے گا آپ کو۔ اگر استاد نے خدمت کرا لی، آپ سے کہہ دیا کہ یہ کام کر دینا، تو آپ نے کر دیا تو خدمت کا ثواب نہیں ملے گا، تو اس سے جو ہے نا آپ کے لیے علم کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ تو اساتذہ کا احترام، استاد آئیں تو ان سے جو ہے نا سلام کریں ادب و احترام کے ساتھ۔ اساتذہ کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ کسی بھی درجے کا استاد ہے، چھوٹے درجات کے ہیں، بڑے درجات کے اساتذہ ہیں، اپنے اساتذہ کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں اپنے اندر، اور دلوں کے اندر جو ہے نا اساتذہ کا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ